صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے مومنین مومنات ہیں عزاداری کر رہے ہیں ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار عالم ان تمام اعمال کو جو عزاداری میں انجام دے رہے ہیں پروردگار عالم قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے. آج ہمارے پیغام جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 33 آیہ کریمہ میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ دنیا ہم نے بنائی ہے، اس کائنات کو ہم نے بنایا ہے، یہ سورج کو ہم نے چمکوایا ہے، چاند کو ہم نے بنایا ہے، یہ پلانٹس جتنے بھی ہیں سب میرے طرف سے خلق ہوئے ہیں، یہ سمندر میرے طرف سے خلق ہوئے ہیں، یہ تمام درخت میوے جتنی بھی نعمات ہیں، ہوا ہے، ایٹماسفیئر ہے، یہ سب کچھ میرے طرف سے ہے. جب یہ سب کچھ میرے طرف سے ہے، خلق لکم، اللہ نے بارہا قرآن مجید میں کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے. تو جب ہم نے سب کچھ بنایا ہے تو اس کائنات کے لیڈر بھی ہم ہی بنائیں گے. اس کائنات کے لیڈر کو بنانے کا حق اختیار کسی کو نہیں ہے. اسی لیے لفظ استعمال کیا، جناب آدم کے وقت بھی استعمال کیا، جناب ابراہیم کے وقت بھی استعمال کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم روح زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں. تو یہاں بھی انی یعنی میں، اللہ کہہ رہا میں بناؤں گا خلیفہ. اور اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا. وَلَن تَجِدُوا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تم کبھی تبدیلی نہیں دیکھو گے. تو ایک طرف اللہ نے کہا کہ میں بنا رہا ہوں، تو پھر جب میں بنا رہا ہوں تو کوئی اور نہیں بنا سکتا. ایک اور اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ایسے ارشاد ہوا، انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ نے انی کہہ کے یعنی اپنے طرف اشارہ دے کر کہہ دیا کہ اس کائنات میں کسی کو حق نہیں ہے امام بنانے کا، کسی کو حق نہیں ہے خلیفہ بنانے کا. ایک لفظ امام کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیہ کریمہ استعمال ہوئی سورہ بقرہ میں، اور ایک مرتبہ جناب ابراہیم کے لیے استعمال ہوئی کہ جس میں امام کا معاملہ ہوا. تو خلیفہ کا بھی لفظ استعمال ہو گیا، امام کا بھی لفظ استعمال ہو گیا. اب نہ اس دنیا میں کوئی خلیفہ بنا سکتا ہے اور نہ اس دنیا میں کوئی امام بنا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ مثال کے طور کے اوپر ایک آیہ کریمہ بہت امپورٹنٹ ہے جس میں ہم نے پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ہم نے چنا ہے، انتخاب کیا ہے. دیکھا آپ نے یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے، ہم اس کائنات کے بنانے والے ہیں تو لہٰذا ہم چنیں گے اس کائنات میں امام کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا. ایک مرتبہ اللہ نے چنا، کس کو چنا اس کائنات کی رہبری کے لیے؟ آدم کو چنا، اور آدم کے درمیان اور جناب نوح کے درمیان جتنے نبی آتے رہے سب کو ہم نے چنا. ونوحا، اور ہم نے جناب نوح کو چنا، مصطفیٰ کیا، انتخاب کیا، لیڈر، اس کائنات کا رہبر، رسول، پیغمبر میں نے بنایا. وہ آل ابراہیم، اور ہم نے جناب ابراہیم کو اور آل ابراہیم کو منتخب کیا ہے اس کائنات میں رہبری کے لیے. تو جناب ابراہیم کے نسل سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جناب اسماعیل کے ذریعے سے نسل چلی ہے وہ پیغمبر کے اوپر ختم ہو گئی آ کر. تو آل ابراہیم، اب جناب اسماعیل اور جناب رسول خدا کے درمیان میں جتنے بھی نبی ہیں پیغمبر ہیں سب چنے ہوئے ہیں، اور آخری پیغمبر جو ہیں ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ وہ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں اور آل ابراہیم کی آخری اولاد میں سے ہیں. قرآن یہاں رکا نہیں بلکہ قرآن نے کہا وہ آل عمران، ہم نے اس کائنات میں چنا ہے آل عمران کو بھی.
تو جب آل عمران کو بھی چنا ہے تو پھر کون ہے وہ جناب عمران کہ جن کے لیے کہا کہ ہم نے آل عمران کو چنا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کی اگر مثال کے طور پر بات کیجئے کہ وہاں سے بھی تقریباً کچھ لوگ بھاگتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے جو ہے سلسلے سے یہ عمران کا لفظ استعمال ہوا ہے آل عمران، تو جناب موسیٰ کی تو کوئی اولاد پیغمبر بنی نہیں، تو وہ آل کہاں سے آ گیا؟ جناب عیسیٰ کی بھی جناب والا کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر کہاں سے جناب آل آ گیا؟ تو پھر رسول کی جناب عمران سے پہلے کا آل ابراہیم، وہ آل ابراہیم یعنی رسول اللہ کے وہ ختم ہو گئے۔ اب جو سلسلہ شروع ہوگا وہ رسول اللہ کے بعد ہوگا۔ اب تلاش یہ کرنا پڑے گا تمام کائنات کے مسلمانوں کو، رسول اللہ کے بعد کون ایسی شخصیت ہے کہ جس کا نام عمران ہے اور اللہ نے کہا ہم نے آل عمران کو چنا ہے، آل عمران کو چنا۔ تو جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آل عمران سے مراد جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، اور مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے پہلے فرد ہیں، دوسرے پھر امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور تل امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو آج بھی اللہ کے حکم سے زندہ و سلامت ہیں اس دنیا میں۔ یہ کائنات کا نظام چلتا ہوا بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جن کے سبب سے اس کائنات کا نظام باقی ہے، اور امام زمانہ کا وجود اسی بات سے ثابت اور ظاہر ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ تمام سسٹم قرآن مجید سے ہے، تمام سسٹم قرآن مجید سے ہے۔ پھر ایک مرتبہ رسول اللہ کے لیے ارشاد ہوا قرآن مجید کی اسی سورہ آل عمران کی 31 آیت کریمہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں بھی ارشاد ہوا کہ تم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ رسول کی اتباع کرو۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو چیز تمہیں درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہماری آل ہے اور ایک اللہ کی کتاب ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس ماہ محرم الحرام میں ہم اس چیز کو سمجھیں اتھینٹک کیا ہے، ہم تلاش کریں ایک مرتبہ یہ قرآن کی روح سے کون ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا۔ اس کو ہمارے بچے، ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین ماشاءاللہ سے مکمل طریقے سے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے محکم طریقے سے، اس لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی کر کے بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر بھی بتا رہا ہوں تاکہ وہ بچے اپنے پاس ان چیزوں کو رکھیں، چونکہ آج کل حملے ہو رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی ہیں کہ جو لوگ ہمارے اندر داخل ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ دشمنان اہل بیت کو مثال کے طور کے اوپر ذرا سا اچھے شکل میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسٹیشن ہمارا ہے، پلیٹ فارم ہمارا ہے، اور اس پلیٹ فارم سے کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے سلسلے سے دشمنان اہل بیت کی دشمنی یا ان کی خباثت کم ہو جائے۔ اتحاد اپنی جگہ کے اوپر ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اتحاد اپنی جگہ پر ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ، مگر اتحاد نہیں ہو سکتا کہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل کو ہم چھوڑ دیں۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر مثال ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ میں پہلے تبرہ ہے، پہلے دشمنان اللہ کا انکار کریں، پھر کہیں اللہ الا اللہ۔ پہلے فرعون و حامان و شداد و نمرود کا انکار کریں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، بعد میں کہیں الا اللہ۔ اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے پاس ضروری ہے کہ جتنے بھی رسول کے دشمن ہیں ان کا ہم انکار کریں، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ ابو لہب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم تحقیق کریں، اور جو بھی رسول کا دشمن ہے ہم اس کو نہیں مانتے، تب اشہد ان محمد رسول اللہ ویلڈ ہوگا۔ ورنہ اگر ہم ان کو بھی مانیں، شیطان کو بھی مانیں، اور آدم کو بھی مانیں، فرعون کو بھی مانیں، موسیٰ کو بھی مانیں، نمرود کو بھی مانیں، ابراہیم کو بھی مانیں، نہیں چلے گا۔ تو جب وہاں نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ میں نہیں چلے گا، تو پھر علی ولی اللہ میں بھی نہیں چلے گا۔
علی ولیلہ میں آپ کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا دشمن کون ہے، دشمن کون ہے، اور خاص کر کے ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت سخت ضرورت ہے اس وقت ان کو کوئی سمجھانے والا ہو، ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہو، تاکہ دشمنوں کی معرفی کی جائے کہ دشمن کون کون ہے ہمارے مولا متقیان کے۔ ہمیں اچھے سے بتانا پڑے گا اپنے بچوں کو کہ فاطمہ زہرا کی پسلی کس نے توڑی ہے، ہمیں اچھے سے بتانا پڑے گا مولا کائنات کے گلے میں رسن کس نے باندھا ہے، ہمیں اچھے سے بتانا پڑے گا باغ فدا کس نے چھینا ہے، ہمیں اچھے سے بتانا پڑے گا امام حسین علیہ السلام کے اصل قاتل کون ہے، ہمیں اچھے سے بتانا پڑے گا جناب امام حسن مجتبیٰ کو دفن کیوں نہیں ہونے دیا گیا، تیر کس نے چلوایا، ہمیں اچھے سے بتانا پڑے گا جنگ صفین و جنگ جمل کے سلسلے میں۔ آج یہ وقت ہے، اگر ہم نے نہیں بتایا تو پھر وہ کچھ لوگ باہر سے کچھ لوگ اندر سے دشمنان اہل بیت کی تصویر، دشمنان اہل بیت کے چہرے کو ذرا سا صاف ستھرا کر کے ہمارے نوجوانوں کو مثال کے طور کے اوپر ذرا بہکانا چاہ رہے ہیں، جو جائے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی محنت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، چونکہ بنی امیہ بنی عباس نے بہت کوشش کر لیا اور ہمیشہ سے وہ ناکام تھے، ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے۔ اس لیے اس ماہ محرم الحرام میں گزارش ہے میری ان ذاکرین سے، ان علماء سے، کہ جہاں تک ہو سکے اپنے جوانوں کو، چاہے وہ خصوصی میٹنگ میں ہو، خصوصی جلسے میں ہو، چاہے عمومی جلسے میں ہو، محبت اہل بیت عمومی جلسے میں جناب والا بتائیں، اور جو دشمنان اہل البیت ہیں ان کا صحیح تعارف ہم اپنے بچوں کو کرانا بہت ضروری ہے۔ اگر اس دور میں اگر ہم نے ذرا سا بھی کوتاہی کر دی تو پھر معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا، بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ دشمنان اہل بیت اپنے افراد ہمارے درمیان میں بھیج کر یہ کام کو انجام دے رہے ہیں کہ جو مثال کے طور کے اوپر تھوڑا سا ان کے رنگ کو ہلکا کر دو، دشمنی کو ہلکا کر دو، تاکہ مثال کے طور کے اوپر یہ معاملہ جو ہے ذرا سا داخل ہو جائے، یعنی سوراخ سے داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کھڑکی ہو جاتی، پھر وہ دروازہ ہو جاتا ہے، اور پھر لڑکے ہمارے ہم سے ہی سوال کرنا شروع کرتے ہیں کہ کربلا میں ایسا کیوں ہوا اور کربلا میں ویسا کیوں ہوا، مدینے میں ایسا کیوں ہوا۔ یہ کنفیوز کرنے والے کون لوگ ہیں، یہ آپ کو ہمیں معرفی کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ جہاں تک میری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو خدمت اسلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ مذہب اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش عنایت فرمائے، اور زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں، چونکہ اس کے اندر میں تورہ بھی ہے، تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، جس کو بعض علماء عرفان نے حدیث قدسی کہا ہے، یعنی قرآن کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والی نعمت کا نام زیارت عاشورہ ہے۔ اس میں دشمنوں کی بہت زبردست طریقے سے معرفی کی گئی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں۔ اگر ہم نے نہیں پہچانا یا ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، دسترخوان پر جب بیٹھیں، جب گھر میں لانچ میں بیٹھیں، جب گفتگو کریں اپنے بچوں سے، تو ایک مرتبہ اس کا تذکرہ ضرور کریں۔ والدین خود پہلے اچھے سے سمجھ لیں، چاہے وہ خصوصی جلسے میں ہو، اور بعد میں جناب والا اپنے بچوں کو بھی بتائیں، چونکہ اب آج کل ٹی وی نہیں چوری ہو رہا ہے، آج کل فریج نہیں چوری ہو رہا ہے، آج کل عقیدے چوری ہو رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جناب والا بتائیں۔ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔